الصلاة خير من النوم۔ شروع اللہ رب العزت کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم پیارے دوستو، شہاب چتور کا نام اب کسی تعارف کا محتاج نہیں رہا۔ سلام ہے اس نوجوان کی بہادری شجاعت کو جو اتنا بڑا قدم اٹھا بیٹھا ہے اور ہر قدم پر اس کا خدا اس کے ساتھ ہے، اور جہاں سے یہ گزر رہا ہے وہاں قافلے بنتے جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شہاب اور ایک عورت کے بارے میں بتائیں گے۔ جی ہاں دوستو، وہی عورت جس کے گھر میں شہاب اور اس کے ساتھیوں نے کل رات قیام کیا، لیکن یہ قیام کیوں کیا، اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی، اور سارے علاقے کو چھوڑ کر شہاب نے قیام کے لیے صرف اسی عورت کے گھر کا ہی انتخاب کیوں کیا، یہ بات بہت ہی حیران کن ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ عورت کون ہے، اس کا شہاب کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور اتنے سارے گھروں کو چھوڑ کر اس نے صرف اس عورت کے گھر کا انتخاب ہی کیوں کیا۔ نہ صرف یہ کہ شہاب نے اس عورت کے گھر میں قیام کیا ٹھہرے، بلکہ اس عورت کے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے اسے ایک اس قدر انوکھا وعدہ بھی کر لیا کہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ آخر یہ عورت کون ہے اور شہاب کے لیے اتنی خاص کیسے ہو گئی۔ شہاب نے اتنا بڑا وعدہ اس عورت سے کیا کہ اس کی مہمان نوازی کو قبول کیا۔ کل رات جب شہاب نے اس عورت کے گھر میں قیام کیا تو اس قدر حیرت انگیز انکشافات ہمارے سامنے آئے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ شہاب کا اس عورت کے گھر میں قیام کرنا یوں ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ جو اس عورت اور شہاب کے درمیان ہوا یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ شہاب اس عورت کے گھر میں رہنے پر مجبور ہو گیا اور وہاں پر جاتے وقت اس سے کیا وعدہ کر کے گیا۔ پیارے دوستو، کیا شہاب نے اس عورت سے شادی کا وعدہ کیا ہے؟ وہ عورت شہاب کی کیا لگتی ہے؟ اور ان دونوں کے مابین کیا گفتگو ہی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ شہاب اس عورت کے گھر میں ایک بہت ہی خاص مصلحت کے تحت رکے تھے، اور شہاب خود بھی اس مصلحت سے واقف نہیں تھے۔ جب اس عورت نے بتایا کہ شہاب کا یہاں پر آنا بے وجہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، تو شہاب بھائی خود سن کر حیران ہو گئے کیسے قسمت اسے اس عورت کے دروازے تک لے آئی۔ تو آئیے دوستو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آخر وہ کیا بات تھی کہ شہاب کو قسمت خود اس عورت کے دروازے پر لے آئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، چلتے چلتے اچانک شہاب بھائی کی طبیعت کچھ بوجھل ہوئی تو اس نے قیام کرنے یعنی ٹھہرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ ایسی جگہ سے گزر رہا تھا کہ آس پاس زیر تعمیر مکان تھے اور دور دور تک کوئی بھی رہنے کی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر وہ رات گزار سکے۔ لیکن تمام تر زیر تعمیر گھروں کے بیچ ایک گھر تھا جو آباد تھا، اور اس گھر کے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس گھر کے رہنے والے شاید سو چکے ہوں گے یا پھر اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر اس قدر خاموشی کا راز تھا جیسے کسی ذی روح کا وہاں پر قیام نہ ہو۔ شہاب اور اس کے ساتھی سوچ میں پڑ گئے کہ اندر جایا جائے یا کہ نہیں جایا جائے۔ یہ سوچتے ہوئے تو شہاب کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کی طبیعت اس گھر کے سامنے آ کر ہی کیوں خراب ہوئی تھی۔ بظاہر شہاب کو لگ رہا تھا کہ یہ ایک عام سا معاملہ ہے، لیکن یہ معاملہ عام نہیں بلکہ یہ آگے چل کر بہت ہی خاص ہونے والا تھا، جس کا اثر شہاب کی ذاتی زندگی پر بھی پڑنے والا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد شہاب اور اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت نے دروازہ کھولا جس کی عمر 27 سے 30 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ اس عورت نے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا اور اس کی روشن آنکھیں چمک رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس عورت نے دروازہ کھولا تو سامنے شہاب کو دیکھ کر فوراً ہی غش کھا کر نیچے گر پڑی۔ اس عورت کا جوان سالہ بھائی جو اس کے ساتھ ہی اس گھر میں قیام پذیر تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور اپنی بہن کے ہوش میں لانے کی
کوشش کرنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر شہاب اور اس کے ساتھی پریشان ہو گئے۔ انہیں لگا کہ انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ شاید وہ عورت شہاب کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی شہاب بھائی نے جانے کا ارادہ کیا تو وہ عورت ہوش میں آئی اور شہاب کو رک جانے کے لیے کہا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس عورت نے اس قدر حیرت انگیز انکشافات کیے جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ وہ عورت شہاب کو گھر کے اندر لے آئی جہاں پر اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ایک بیوہ عورت تھی جس کا دنیا میں اس کے بھائی کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس عورت نے شہاب سے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ ایک دن میرے ضرور گھر آئیں گے، بلکہ میں نے تو آپ کی تواضع کے لیے کھانا بھی تیار کر رکھے تھے اور آپ کے ساتھیوں کے آرام کا پورا بندوبست پہلے سے ہی میں نے کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر تو شہاب بھائی حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ کہیں یہ کوئی غیر مسلم عورت تو نہیں جو مجھے بدنام کرنے کے لیے ایسا کچھ کر رہی ہے۔ شہاب بھائی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تمہارے گھر آؤں گا، کیونکہ میرا تو یہاں رکنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن میری طبیعت ذرا خراب ہوئی تو سامنے صرف تمہارا گھر تھا جو مجھے نظر آیا۔ شہاب کی یہ بات سن کر وہ عورت مسکرا دی اور بولی کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کے دل میں بہت سے خیالات آ رہے ہوں گے، لیکن میں ایک سچی مسلمان عورت ہوں۔ میں پچھلے 2 مہینے سے جب آپ نے اس مقدس سفر کا ارادہ کیا تھا تب سے لے کر میں خدا کے حضور دعائیں کر رہی تھی کہ آپ کا گزر میری گلی سے ہو اور خدا مجھے آپ کی خاطر تواضع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مجھے خود بھی بے حد شوق تھا پیدل حج کرنے کا، لیکن میں ایک ٹانگ سے تھوڑی سی معذور ہوں، چل نہیں سکتی۔ لیکن جب میں نے سنا کہ آپ نے یہ ارادہ کیا ہے تو میرا دل خوشی سے لبریز ہو گیا اور میں خدا سے دعا کرنے لگی کہ اے رب، میں خود تو یہ کام نہیں کر سکتی اپنی معذوری کی وجہ سے، لیکن اس شخص کو جس کا نام شہاب چتور ہے اس کی خدمت کا موقع ضرور دیجیے۔ وہ عورت اس قدر جذباتی ہو گئی تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ساری کہانی سناتے وقت وہ ایک پل کو رو دی اور اپنے آنسو صاف کیے اور دوبارہ سے اپنی بات کا آغاز کر دیا۔ اس عورت نے کہا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ 2 مہینے سے میں ساری رات جاگ کر اللہ پاک سے یہی دعا کرتی تھی اور مجھے 100% یقین تھا کہ آپ میرے گھر ضرور آئیں گے، اور جب مجھے معلوم پڑا کہ آپ اس جگہ سے گزریں گے تو میں نے آج پورا انتظام پہلے سے کر کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ مجھے اپنی دعاؤں پر اور اپنے رب پر پورا یقین تھا۔ اس عورت کی بات سن کر شہاب بھائی حیران ہو گئے اور اس کے گھر میں قیام کیا، ٹھہرے اور اس کی خواہش پوری کی، اور شہاب بھائی کے دوستوں نے بھی کھانا کیا۔ جاتے وقت شہاب نے اس عورت سے ایک وعدہ لیا اور شہاب نے کہا کہ وہ وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے دل میں بھی شہاب بھائی کے دیدار کی خواہش ہے تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، اس عورت کے گھر میں قیام کرنے کی ایک بہت ہی خاص وجہ یہ تھی جو قدرت کی طرف سے سامنے آئی تھی اور جسے سن کر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بیوہ عورت نے شہاب سے آخر ایسا کون سا وعدہ لیا تھا اور شہاب نے فوراً سے اس کی بات مان لی۔ تو دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس عورت نے شہاب سے وعدہ لیا کہ واپسی کے سفر میں بھی وہ اس عورت کے گھر ضرور قیام کرنے کے لیے آئیں گے، اور آپ نے اس کی بات مان لی اور اس عورت سے وعدہ کیا کہ واپسی پر وہ اس کے گھر میں پھر سے آئے گا۔ جب شہاب نے اس عورت سے وعدہ کیا تو وہ عورت خوشی کے مارے رونے لگی۔ کسی طرح سے اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ یوں تو ہر کسی کو پیدل حج کرنے کا شوق ہوگا اور ہر کسی کو یہ خواہش ہوگی کہ شہاب اس کے گھر آئے، لیکن کیونکہ یہ عورت ایک ٹانگ سے تھوڑی سی معذور تھی، یہ اتنا زیادہ چل نہیں سکتی تھی، صرف اپنے گھر کے آنگن تک ہی چل سکتی تھی، تو خدا نے اس کی دعائیں سن لی اور اسے شہاب کی خدمت کا موقع دے دیا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی اس بیوہ عورت کی کہانی۔ تو دوستو، آپ دیکھیے کہ کس طرح سے انسان جو سچے دل سے دعا کرتا ہے تو خدا رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی شہاب سے ملاقات کی خواہش ہے، چاہے آپ بھارت سے ہوں یا پاکستان سے ہوں یا کہیں سے بھی ہوں، کامنٹ سیکشن میں ہمیں
हमें ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।